وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہن دیجئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ تمہاری دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی رہتی ہے، حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تو دعا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجے۔ یعنی حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا کے شروع میں درود پاک اور دعا کے آخر میں درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پرسوں کے دن ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، اسی کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ جو نئے اسلامی بھائی آئے ہیں ان کے لیے شروع سے مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بڑا ہی عقل مند بادشاہ تھا، اس نے اپنے درباریوں سے 3 سوال کیے کہ ان سوالوں کا جواب جس نے مجھے دے دیا میں اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ درباریوں نے کہا آپ بتائیے وہ سوالات کون سے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ یعنی کون سی ایسی وہ بات ہے کہ دنیا کا ہر آدمی اس کو سچ کہتا ہے، کوئی نہیں جھٹلاتا؟ کہا دوسرا سوال، بادشاہ نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے کہ اس دھوکے میں ہر کوئی مبتلا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بچہ، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، ہر کوئی اس دھوکے میں مبتلا ہے۔ درباریوں نے کہا تیسرا سوال، بادشاہ نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے؟ درباریوں نے عقل لگایا لیکن فی الحال اسی وقت جواب کسی سے نہ بن پڑا، اور درباریوں نے کہا کہ حضور والا ہمیں مہلت دی جائے۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کتنی مہلت چاہیے؟ درباریوں نے کہا 1 ہفتے کی۔ کتنے ہفتے کی؟ 1 ہفتے کی۔ بادشاہ نے دے دیا کہ ٹھیک ہے 1 ہفتہ بعد آؤ گے تو آدھی سلطنت تمہیں مل جائے گی، جس نے جو جواب دے گا۔ درباری چلے گئے، آدھی سلطنت کا معاملہ تھا، جی توڑ کر لوگوں نے محنت کی، اینڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن کسی سے ان سوالوں کے جواب نہ بن پڑے۔ ان میں سے ایک عقل مند وزیر تھا، اس نے سوچا ایسے نہیں ہوگا، چلیے سفر کرتے ہیں، کیونکہ سفر سے بہت علم حاصل ہوتا ہے، تجربات بھی حاصل ہوتے ہیں، شاید سفر سے کچھ حاصل ہو جائے۔ تو 3 دن گزر گئے تھے، چوتھے دن اس نے سفر کر لیا۔ سفر کرتا ہوا شام کے وقت پہنچا ایک کھیت میں کہ کسان ہل چلا رہا ہے، شام کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ وزیر کو جب کسان نے دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ہر کوئی پہچانتا ہے۔ کسان اپنے ہل بیل چھوڑ کر وزیر کے پاس آیا، وزیر صاحب یہاں آپ تو محلات میں رہنے والے ہیں، آج یہاں شام میں، دن میں آتے تو اچھی بات تھی کہ شام تک اپنے گھر واپس ہو جاتے، لیکن یہ شام کے وقت۔ کہا خیریت تو ہے؟ کہا ہاں خیریت ہے، لیکن چہرے سے اداسی پتہ لگ رہی تھی۔ کسان نے کہا آپ اداس ہیں؟ وزیر نے کہا ہاں اداس ہوں، ایک بڑے کام کے لیے نکلا ہوں، وہ کام حل ہو جائے گا تو واپس چلا جاؤں گا۔ کسان نے کہا کون سا وہ کام؟ تو وزیر نے کہا ارے آپ اس معاملے میں نہ پڑھو، وہ بہت بڑا کام ہے، آپ لوگوں کے لائق کام نہیں ہے۔ کسان نے
تھوڑا سے ہمدردانہ انداز میں کہا کہ بتائیے تو صحیح، اگر نہ بتا پاؤں گا، نہ کر پاؤں گا تو کوئی بات نہیں ہے، جہاں حل ہوگا وہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن بتا دیں گے تو کیا ہوا۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے 3 سوال کیے ہیں اور ان سوالوں کے جواب میں آدھی سلطنت دینے کا وعدہ کیا ہے، ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نکلا ہوں۔ کسان نے کہا بتائیے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ 3 سوال یہ ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے، سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے، اور سب سے میٹھی چیز کون سی ہے۔ کسان نے کہا بس اتنا آسان سوال۔ جب کسان نے یہ کہا تو وزیر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا کہ تجھے آسان لگ رہا ہے، سب سے زیادہ درباریوں میں عقل مند میں، وزیر میں اس کا حل نہیں ڈھونڈ پا رہا، تو بتا دے گا؟ اس نے کہا یہ تو آسان سی بات ہے۔ تو کہا بتاؤ۔ تو کسان نے کہا کہ دیکھو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی وہ ہے موت۔ کیا ہے؟ چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، کوئی بھی اس سچائی کا انکار کر ہی نہیں سکتا، ہر کوئی کہتا ہے موت آئے گی۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ سورج نکلا ہے، سب کو نظر آتا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کو دیکھو سورج سب سے بڑا سچ ہے۔ تو سورج اس وقت ہر جگہ تھوڑا نکلا ہوگا، کہیں رات ہوگی، جیسے ابھی رات ہے تو کہیں دن ہوگا۔ لیکن یہ موت ایسی سچائی ہے کہ ایک وقت میں پوری دنیا کے لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ موت آئے گی تو وہ کہے گا یقیناً آئے گی، ایسی سچائی ہے۔ تو وزیر تھا، وہ دماغ لگا چکا تھا، لیکن اس کو جواب نہیں بن پڑا۔ جب سنا اور اپنے عقل کے ترازو پر اس جواب کو رکھا تو اس کو ایک دم سٹیک لگا کہ یار یہ تو صحیح ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، یہ تو دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ جب اس کو ایک سوال کا جواب مل گیا تو اب لالچ بڑھ گئی کہ لگتا ہے کہ اس کو معلوم ہوگا دوسرا تیسرے سوال کا جواب بھی۔ پوچھا اے کسان بتا دوسرا۔ کسان نے کہا وزیر صاحب ایسا نہیں بتاؤں گا، آدھی سلطنت ملے گی آپ کو، اس آدھی میں سے آدھی میں لوں گا، آدھی میں سے، مسجد ہے ہنسیے گا مت نہیں، آدھی میں سے آدھی میں لوں گا تو جواب دوں گا۔ وزیر نے کہا یہی ہوتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں تو جب دولت دیکھ لیتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں، اب تیری بھی نیت خراب ہو گئی۔ تو کہا کہ معاملہ ہی اس طرح کا ہے، تو اگر آدھی دینے کا وعدہ کرو آپ کا کیا جائے گا، میرے جواب سے تو پوری آپ کو آدھی مل جائے گی، اس میں سے آدھی دے دینا، آپ کا تھوڑا کچھ لگے گا۔ وزیر نے تھوڑا سوچا سمجھا، کہا کہ واقعی میں کون میری پاکٹ سے جانے والا ہے، چلو دے دیتے ہیں، وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے جو ملے گا اس میں سے آدھا تیرا۔ تو کسان نے کہا کہ دیکھیے دوسرا سوال تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے، اور دھوکہ ہے زندگی۔ آدمی زندگی پا کر دھوکے میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا جیسے قرآن پاک میں ہے، لیکن ہر انسان دھوکے میں ہے۔ اچھا یہ دھوکے سے اس کی آنکھ کھلے گی کب؟ جب مرے گا۔ جب مرے گا تو دیکھے گا ارے میں تو کیا کر رہا تھا، میں تو بنگلہ بنانے میں مصروف تھا، میں تو گھر بنانے میں، کاروبار چمکانے میں، اس سے لڑائی اس سے لڑائی، یہاں تو یہ سارا کچھ کام ہی نہیں آیا۔ تو ہر انسان دھوکے میں ہے، کس سے؟ زندگی سے۔ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، دوست دھوکہ دے جاتے ہیں، لیکن اتنا نقصان نہیں ہوتا، پھر سے آدمی اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور ہوتے بھی ہیں۔ روڈ پہ آ جاتے ہیں کروڑ پتی، پھر دھیرے دھیرے کام کرتے ہیں، پھر کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد کوئی ایک ایسا آدمی بتا دو کہ واپس آیا ہو، دھوکہ کھا کے واپس آ گیا ہو، اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا ہو، بتا دیجئے، کوئی ایک بتا دیجئے۔ جب سے دنیا بنی آج تک اور قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں ہر کوئی جو زندگی گزارنے والا ہے دھوکے میں مبتلا ہے۔ وزیر نے اس سوال کو بھی اپنے انداز سے اپنی عقل کے ترازو میں پرکھا اور اس کو ایک دم پکا پایا۔ کہا چل تیسرا بتا دے۔ اس نے کہا ابھی نہیں، کھانا کھانے کے بعد اب رات
ہونے کو ہے, چلیے دعوت کریں آپ کی, پھر تیسرا بتائیں گے. تو کہا ٹھیک ہے, اب تو دو جواب مل ہی گئے تھے, ایک اور مل جائے گا, کام ہو جائے گا, صبح نکل جاؤں گا. کسان گھر لے گیا, دعوت کی اچھی خاصی. کسان کے گھر کے پاس کتا تھا, کتا لوگ پالتے ہیں نا, گاؤں میں زیادہ لوگ پالتے ہیں. تو وزیر کو کھانا کھلانے کے بعد اپنے کتے کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھا. کتے نے اپنے اعتبار سے جتنا اس کو پینا تھا دودھ پی لیا, ہٹ گیا. وزیر دیکھ رہا تھا. وزیر نے کہا ہاں بھائی تیسرا تو بتا دو, کون سا جواب ہے. کسان نے کہا بتا تو دوں گا لیکن آپ کو یہ دودھ پینا پڑے گا. بتا تو دوں گا, یہ کتے کا جھوٹا دودھ پینا پڑے گا. وزیر غصے میں آ گئے, یہ کیا بدتمیزی میرے ساتھ کر رہے ہو, کتے کا جھوٹا میں پیوں گا, کتے کا جھوٹا میں پیوں گا, تمہیں تمیز ہے؟ میرا مقام میرا مرتبہ بھول گئے, میں وزیر ہوں, وزیر, کسی کا جھوٹا تو کھاتا نہیں ہوں, یہ کتے کا جھوٹا دودھ میں پیوں. کسان نے کہا وزیر صاحب جو آپ نے کہا تھا نا کہ آدھی دوں گا, وہ آپ ہی رکھ لینا, میں نہیں لوں گا, بس آپ پی لیجئے تو بتا دوں گا. وزیر نے پھر آناکانی کی کہ یہ کیا بات ہے. تو کسان نے کہا ٹھیک ہے مت پیو, جو آدھی سلطنت ملنے والی ہے وہ نہیں ملے گی, جاؤ چلے جاؤ, خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جاؤ گے. وزیر تھوڑا سے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ یار کیا ہوتا ہے, ایک ہی گھونٹ تو ہے, تھوڑا ہی سے تو ہے, ایک ہی مرتبہ تو پینا ہے, زندگی بھر تھوڑا پینا ہے, لاؤ پی لیتا ہوں, آدھی سلطنت تو مل جائے گی. کسان سے کہا ٹھیک ہے میں پینے کے لیے تیار ہوں, مجھے بتا دو. کسان نے کہا وزیر صاحب پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی میں تیسرا جواب چھپا ہوا ہے, اسی میں تیسرا جواب کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے؟ لالچ ہے میٹھی چیز دنیا کی. دنیا کی میٹھی چیز کہ کتے کا جھوٹا پینے کے لیے جو چیز تجھے تیار کر دیا, اس سے میٹھی چیز کون سی ہوگی؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو, یہ حکایت بنائی ہوئی ہے, اصلی نہیں ہے, بنائی ہوئی ہے, لیکن چونٹ کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یقیناً یہ بات سچی بھی ہیں, اور کوئی حقیقت بھی ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. یہ واقعہ اگر حقیقی واقعہ بھی ہو لیکن کتابوں میں لکھا ہے, مگر ایسا لگتا نہیں ہے. لیکن اگر حقیقت بھی ہو تو کوئی بعید بھی نہیں ہے, جھوٹی بات بھی نہیں ہے, اس میں کون سی بات ہے. ہمارے سمجھانے کے لیے تو دیکھیے کہ موت ایسی سچائی ہے کوئی انکار نہیں کرتا, تو ہم کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں انکار کرتے بھائی. انکار اگر نہیں کر رہے تو نمازوں سے روگردانی کون کر رہا ہے؟ اچھا, دھوکے میں ہر انسان ہے, زندگی دھوکے میں, تو ہم دھوکے سے نکل کیوں نہیں رہے؟ ہمارا اسلام ہمارا دین کیسے ہمیں سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے, ہمیں دھوکے سے متنبع کیا جا رہا ہے. رب تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ یہ زندگی اور موت ہم نے جو بنائی ہے وہ کس لیے؟ اس لیے کہ تمہاری جانچ ہو, ہم تم کو جانچیں, تمہارا امتحان لیں, تم کو پرکھا جائے کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو کس کا کام اچھا ہے کس کا کام برا ہے. اس لیے زندگی اور موت ہم نے پیدا کیا. رب تعالیٰ خود ہی دے رہا ہے, لیکن ہم دھوکے میں مبتلا ہیں. اچھا, لالچ, دنیا کی چیزوں میں لالچ, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جنت کے بارے میں لالچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن پاک میں 30ویں پارے کے اندر فرماتا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کو کس چیز پر للچانا چاہیے؟ اس چیز پر للچانا چاہیے جو رب نے مسلمانوں کو جنت بنا کر رکھی ہے. جنت کی لالچ کرو کہ جنت میں محلات ہوں گے, وہاں حوریں ملیں گی, وہاں یہ ملے گا وہ ملے گا, اس کی لالچ کرو. یہاں میں یہ نوکری کر لوں گا, یہ پیسہ جمع کر لوں گا, یہ کاروبار کر لوں گا تو اتنا کروڑ پتی بن جاؤں گا, اس پہ لالچ. یہ تو فانی ہے, روح نکل گئی, بندہ چلا گیا چھوڑ کے. اب یہ مکان, یہ دکان, یہ کاروبار نہ آپ کے کام آئے گی نہ میرے کام آئے گا. آئے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو پیارے اسلامی بھائیو, ہم اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, لیکن کیسے مانتے ہیں؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے,
انہوں نے طوطا پالا. کیا پالا؟ طوطا پالا. اس کو سکھا دیا لفظ اللہ. تو وہ طوطا جب بھی بولتا اللہ 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 کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ اللہ اللہ کہتا تھا. ایک دن کیا ہوا، بلی آئی اور اس پر حملہ کر دیا. تو جب مصیبت پڑتی ہے نا تو آدمی رٹا ہوا بھول جاتا ہے اور اس کی اصل آواز اور اصل جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں وزیر آیا. ایک شخص آیا جو بہت عقل مند تھا، بادشاہ نے بعد میں وزیر بنا لیا تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تمہاری سلطنت میں کوئی ایسا آدمی ہو تو اس کو لائیے جو میری اصل بتا دے کہ میں کون سی زبان بولنے والا ہوں. بادشاہ نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں تو بہت سارے ماہرین میرے ملک میں ہیں، میں پہچان لوں گا کہ تو اصل میں بچپن سے کون سی زبان بولنے والا ہے. بھئی ماہرین زبان کو بلایا گیا لیکن کوئی نہیں اس کو پکڑ پایا. جس زبان والا سامنے آتا وہ اسی زبان میں لگتا تھا کہ مادری زبان اس کی یہی ہے. بادشاہ نے کہا رک جاؤ پتہ لگے گی. اپنے گھر میں ٹھہرایا اور اوپر سے نیچے اتروایا اور اس میں تھوڑا سا تیل ڈلوا دیا. جب تیل ڈلوایا اور اس عقل مند شخص کو اوپر سے نیچے اترنے کے لیے کہا اور جب اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گرا تو مصیبت کے وقت اصلی آواز آتی ہے. تو اس نے کہا اپنی مادری زبان میں، اصلی زبان میں، اوئی یہ کیا ہو گیا. یا بعض لوگوں کی ہوتی ہے اماں ابا. بادشاہ نے ترنت پکڑ لیا تیری اصلی زبان یہ ہے. تو جب مصیبت پڑتی ہے نا تو آدمی اصل کی جانب پلٹ آتا ہے. تو وہ طوطے کو سکھایا گیا تھا اللہ، لیکن جب بلی نے حملہ کیا تو اس نے اللہ اللہ کہنا ترک کر دیا، چیں 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 کرنے لگا. وہ جو بزرگ تھے جب طوطے کو یہ دیکھا تو رونے لگے. کسی نے دیکھ کر کہا کہ میاں کیوں رو رہے ہو؟ طوطے کا غم ہے، بلی لے گئی ہے، دوسرا طوطا پال لینا. انہوں نے کہا میں طوطے کے جانے کا غم نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ طوطے کو میں نے سکھایا، رٹایا اور اللہ اللہ کہہ رہا تھا، لیکن جب مصیبت آئی تو دیکھو اللہ لفظ چھوٹ گیا، بھول گیا، اصلی کیں 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 چیں 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 کرنے لگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کی سختیوں کے وقت میں دنیا میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، کہیں موت کی سختی آئی تو یہ اللہ لفظ میری زبان سے نہ نکلے اور یوں ہی موت واقع ہو جا تو میرا خاتمے کا کیا بنے گا. سوچنے والی بات ہے پیارے اسلام بھائیو. یہ ہنسی اور مذاق کی باتیں نہیں کہ صاحب وہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آیا تھا، اجتماع ہوا تھا، بہت اچھے اچھے واقعات سنائے تھے. یہ واقعات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے پیارے اسلام بھائیو، یہ حقیقت ہے. جنت میں وہی جائے گا جس کا ایمان سلامت رہے گا، آخری وقت ایمان سلامت رہے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں ہوتی تو موت کے وقت اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے، اور شیطان اس پر لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ مان لے، میں اللہ ہوں، اور ایمان چھیننے کے در پہ ہوتا ہے. تو آج تو ہم جمعہ نہیں آتے نماز پڑھے، چلو جمعہ آتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لیتے ہیں. اس طوطے کا تو حال یہ تھا کہ دن میں کئی مرتبہ اللہ کا نام لیتا تھا، لیکن جب بلی نے حملہ کیا بھول گیا، چیں چیں کرنے لگا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان کا رٹا ہوا موت کے وقت ہم بھول جائیں. اچھا ایک یہاں پر اور بھی سوچنے والی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. اگر کہا جائے کہ بھائی اللہ کو ماننے والے ہو، جی ہاں دل و جان سے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر تو جان قربان کر دے. اچھا اللہ تعالیٰ پر جان قربان کر دے، ابھی آپ کا امتحان لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ دنیا کی چیزوں میں وہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اثر زیادہ ہے؟ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں اثر زیادہ ہے یا اللہ کے نام میں اثر ہے؟ اللہ کے نام میں اثر ہے نا. مگر کیا کبھی آپ نے لفظ اللہ کہا تو آپ کے دل میں یا آپ کے جسم میں اللہ کا اثر نظر آیا؟ لیکن دنیا کی چیزوں کا نام لیں گے تو آپ کی زبان اور آپ کے بدن اور آپ کے جسم میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. جیسے کھٹی چیزوں کا تصور کیجئے، پانی آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ کھٹی چیز کا صرف آپ نے تصور کیا، سوچا یا نام لیا تو زبان میں پانی آ گیا. رب کا نام لیتے ہیں تو پانی نہیں آتا، دل میں جھرجھری پیدا نہیں ہوتی، دل آپ کا خوشی سے جھوم نہیں جاتا.
جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو آپ کا دل نہیں جھومتا، ہمارا دل نہیں جھومتا کہ یار اللہ کا منادی بلا رہا ہے. یہ کیفیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پیارے اسلام بھائیو ہمارے نزدیک کیا ہوگا؟ معاذ اللہ، خدا نہ کرے کہ ایسا دن آئے، لیکن ہم اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ رب کا نام ہمارے سامنے لیا گیا یا ہم نے لیا، کوئی اثر نہیں پڑا، کھٹی چیز کا تصور کیا، اثر پڑ گیا. تو ہمارے نزدیک چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے، رب کی اہمیت معاذ اللہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ تو پیارے اسلام بھائیو خدا را اپنے رب کو راضی کرنے والے ہم کام کریں، ورنہ خدا کی قسم موت آئے گی نا تو ساری حقیقتیں، سارے پردے اٹھ جائیں گے. اور قرآن پاک میں سورہ ملک میں موجود ہے، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے حضرت مالک، وہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، نیک بن جاؤ، ورنہ جہنم کا عذاب تمہارے لیے ہوگا. تو پتہ ہے وہ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ آئے تو تھے، ہم نے جھٹلا دیا تھا کہ تم لوگ غلط کہتے تھے، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، جنت ارے کب آئے گی، موت ارے کب آئے گی، قبر کس نے دیکھا ہے. شاعر کہتا ہے نا، یہ جہاں میٹھا اگلا جہاں کس نے ڈٹھا. پنجابی شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا میٹھی ہے، جو جس دنیا کی آپ بات کر رہے ہو نا، قبر، حشر، جنت، دوزخ، یہ کس نے دیکھا ہے؟ جب آئے گی تب دیکھا جائے گا. تو وہی قرآن پاک کھول کے کہہ رہا ہے کہ وہ داروغہ جہنم کہے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، ہم نے جھٹلا دیا تھا کہ چلو ہٹو ہٹو. اور آج یہی ہوتا ہے نا، نیکی کی دعوت دینے گئے، اس دفعہ تو الحمدللہ اچھا ماحول تھا. پچھلی مرتبہ مدنی قافلہ آیا تھا تو ہم نیکی کی دعوت دینے گئے تھے، تو دو شخص بہت اڑیل مل گئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے. حالانکہ ہم پیسہ لینے کے لیے تھوڑا آئے ہیں، بلکہ ہم اپنا وقت نکال کے، ہم بھی فری نہیں ہیں. جیسے آپ کام کرتے ہیں نا، ہم بھی الحمدللہ کام کرتے ہیں، ہم بھی بال بچے والے ہیں، ہم بھی گھر بار والے ہیں، رہتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جنگل میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمارے کچھ نہیں ہے بھیا، کھانا مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. ہم بھی دنیا دار ہے، لیکن اللہ کے فرمان پر کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اپنا وقت نکال کے دیکھو، آپ کے پاس آتے ہیں، میرے پاس ایک ایک منٹ وقت نہیں رہتا، پیشاب لگی رہتی ہے، یہ رہتا ہے کہ یار وقت کہیں سے مل جائے تو پیشاب کر لیں، اتنے بزی آدمی ہیں. لیکن آپ کے لیے 3 دن وقت نکال کے آئے ہیں. لیکن اسلامی بھائیوں کو یہ ہوتا کہ ارے یہ تو مدنی قافلہ آتا ہی رہے گا، یہ تو ایسے ہی ہیں. آپ کبھی فیضان مدینہ آئیے، دیکھیے مصروفیت، جسے کہتے ہیں نا سر کھجلانے کی بھی کسی کو فرصت نہیں ہوتی، ایسی فرصت ہے، ایسی فرصت ہم کو نہیں ملتی. صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، 12 بجے سوتے ہیں، رات دن کام کام. کون سا؟ دین ہی کا کام، دنیا کا کام نہیں، دین کا کام. الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق اور عطا فرمائے. تو آپ بھی ذہن بنائیں کہ جو دعوت اسلامی کا پیغام ہے یہ ہمارے لیے ہے. اب دیکھیے آپ سے کوئی 1 روپیہ ہم نے مانگا نہیں، مانگا نا، آپ کی بھلائی کے لیے باتیں بتائیں، اور یہ باتیں ایسی بتائیں جو آپ کے قبر میں کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی. بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ ابھی جو ہماری آنکھ کھلی ہے نا، یہ آنکھ کھلی نہیں ہے، دراصل بند ہے. آنکھ کھلے گی کب؟ جب موت آ جائے گی تب کھلے گی. ارے میں تو دھوکے میں تھا. قرآن پاک کہتا ہے جب کسی کو موت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوبارہ دنیا میں کسی کو بھیجا نہیں جائے گا. اور میں نے پہلے بھی کہا کوئی ایک آدمی بتا دو کہ وہ قبر سے آ گیا ہو واپس. ہاں آئے ہیں، ایک بزرگ ہیں ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آئے ہیں. اور وہ کس طرح آئے ہیں ان کا واقعہ مختصر میں سن لیجئے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے ان کے اندر سکتہ طاری ہو گیا، یعنی سانس بند ہو گئی. گھر والوں نے سوچا کہ یہ انتقال کر گئے، اعلان کر دیا، ترنت مٹی لگ گئی، قبر میں دفن کر دیا. اب ان کو جب ہوش آیا دیکھیں ارے یہ تو اندھیرا ہی اندھیرا، کہاں قبر میں پہنچ گیا. اب سوچے کہ اب کیسے نکلوں، اب چلا بھی نہیں سکتے، منو مٹی پڑی ہوئی ہے، آواز کیسے اوپر جائے گی. بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ سورہ یاسین جو 40 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت بھی دور کر دے گا. آپ حافظ تھے، آپ نے سورہ یاسین شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے 39ویں مرتبہ سورہ یاسین ختم کی، 40ویں شروع کیا تھا کہ سنا کہ کوئی
کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے. آپ سمجھ گئے یہ کفن چور ہے. اب تو کفن چور بھی نہیں ہے, پہلے کفن چور ہوا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے, کپڑے مہنگے ہوتے تھے تو مردوں کے کفن چرا کر بیچ دیا کرتے تھے اور گھر چلاتے تھے. تو کھٹ کھٹ کی آواز آئی, آپ سمجھ گئے کفن چور کام کر رہا ہے, چلو کرنے دو. آپ نے آواز آہستہ کر لی. 40ویں مرتبہ مکمل ہونے سے پہلے وہ جو ہی تختہ اٹھایا, آپ نے آنکھ کھول کے بیٹھ گئے. آپ کو دیکھ کر اس طرح وہ دہشت کے مارے اس کا دل پھٹا, وہ مر گیا. آپ اٹھے اور اپنی قبر میں اس کو لٹایا, مٹی برابر کی, چلے گئے. اب سوچے کہ رات کے وقت جاؤں گا تو کہہ دیں گے بھوت آ گیا. تو آپ اعلان کرتے تھے کہ میں ناصر الدین, میں زندہ ہوں, آپ لوگوں نے غلطی سے مجھے دفن کرائے تھے اور اس طرح کا معاملہ ہوا. پھر آپ کافی سال زندہ رہے اور قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھا ہے آپ نے. تو یہ قبر سے واپس آئے ہیں. باقی اور آپ آگرہ میں کسی کو نہیں بتا پائیں گے کہ کوئی واپس آیا ہے. تو ان کی بھی زندگی تھی. یہ کہتے نہیں ہیں کہ جس کو روشن خدا کرے وہ چراغ کون بجھا سکتا ہے. تو ہوا جس کی حفاظت کرتی ہے تو وہ چراغ, ورنہ کون واپس آتا ہے. اللہ نے لکھی تھی زندگی, آ گئے. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں خود بھی سفر کریں گے اور ساتھ بھی دیں گے. اچھا, اس طرح کا الحمدللہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہر ہفتے جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد نگلہ میواتی فیضان مدینہ میں شروع ہو جاتا ہے, مغرب سے عشاء. ابھی آپ خود ہی دیکھیں گے ذکر ہوگا, پھر رو رو کر دعا ہوگی. وہاں الحمدللہ ایک سما ہوتا ہے. تو آپ وقت نکال کے ایک مرتبہ آئیے, یقیناً آپ کا دل خود ہی کہے گا کہ یار یہ جگہ آنا چاہیے. اب دیکھو, ہم رات دن کام کرتے ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کی عمر 18, 20, 30, 40, 50 سال ہو گئی, کبھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگا ہے؟ تو کہے گا نہیں بھیا نہیں مانگے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ اکیلے نہیں مانگ سکتے, چلیے آئیے ساتھ میں آ کے مانگیے. اللہ سے دیکھیے, جب بچہ گڑ گڑاتا ہے نا تو اس کو ملتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ پریشانی, وہ ٹینشن, یہ دکھ, یہ تکلیف دور ہی نہیں ہوتی. ارے اللہ دور کرنے والا ہے نا, اس سے تھوڑا رو کے تو مانگو, تھوڑا ضد تو کرو. جس طرح بچہ ضد کرتا ہے, آپ ضد کریں گے رب تعالیٰ عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے نا. تو جب ایک ماہ کا عالم یہ ہے کہ بچہ روتا ہے تو اس کے پاکٹ خرچ والے پیسے نکال کے وہ دے دیتی ہے, تو رب تعالیٰ جو اتنا کریم ہے, کافروں کو کھلا رہا ہے تو اپنے ماننے والوں کو نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تو ضرور آ کر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.